السلام علیکم خواتین و حضرات، نوک جھونک کے ساتھ میں ہوں عادل ظفر۔ السلام علیکم، میں ہوں فیض اللہ خان۔ ماہ رمضان ہمارے اوپر سایہ فگن ہو چکا ہے۔ اس بابرکت مہینے میں تمام مسلمان روزے رکھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں اور شیطان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بند کر دیا جاتا ہے تاکہ دنیا امن و سکون کے ساتھ عبادت الہی میں مصروف رہے۔ لیکن ہمارے کچھ لوگ ایسے بھی پائے جاتے ہیں جو کہتے ہیں کہ زیادہ گرمی ہو تو روزے چھوڑ دو، روزے چھوڑے جا سکتے ہیں، اس کے اندر گنجائش ہے۔ اسی حوالے سے ہم بات کریں گے ہم اپنے ساتھی اینکر فیض اللہ خان سے۔ جی فیض، کیا کہنا ہے آپ کا؟ دیکھیے، رمضان کا مہینہ ہے، اللہ کے احکامات ہیں، اس کے مطابق روزے رکھے جاتے ہیں، پوری دنیا میں مسلمان رکھتے ہیں، اور یہ پورا مہینہ جس تقدس کے ساتھ مسلمان اس کا پاس کرتے ہیں، اس کا احساس کرتے ہیں، اس میں عبادات ہوتی ہیں، انفاق ہوتا ہے اور بڑا ایک زبردست ماحول ہوتا ہے، تو وہ ایک اپنے طور پر ایک سمجھ لیں کہ مسلمانوں کی اگلے 11 ماہ کے لیے تیاری ہوتی ہے۔ لیکن ایسے میں جو یہ بیانات سامنے آئے گزشتہ دنوں، غالباً آصفہ نے یا پھر بختاور بھٹو، دونوں میں سے کسی ایک نے بیان دیا کہ بہت زیادہ گرمی کی وجہ سے اور روزے چھوڑے جا سکتے ہیں، اور پھر انہوں نے جو ایک قانون پاس ہوا یا بل کوئی پیش کیا گیا تھا کہ رمضان کے تقدس کے حوالے سے سر عام کھانے پینے سے، اس پر بھی بڑا اعتراض کیا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ براہ راست تو وہ یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ روزے رکھنے ہی نہیں چاہیے، مسلمانوں کا معاشرہ ہے، پھر یہاں پر ایک سماجی دباؤ بھی ہے، تو اس کے پیش نظر ہمیشہ کی طرح ذرا تھوڑی سی لپیٹ کر انہوں نے بات کر لی کہ اس کی سختی نہیں کرنی چاہیے۔ خیر وہ تو اس کا تو شمار اور قطار بہت لمبی ہے کہ جی کتنے لوگ جو ہیں وہ بیڈ گورننس کی وجہ سے مرے ہیں اور کتنے لوگ جو ہیں روزوں کی وجہ سے مرے ہیں، اور بیڈ گورننس کے مرنے کی وجہ سے لوگ لازمی نہیں ہے کہ جنت میں جائیں، لیکن اگر روزہ رکھ کے مرے گا تو یہ بات تو طے شدہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرتے ہوئے اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ لیکن ایک چیز یہ کہ اسلام کے اندر سختی نہیں ہے، کہتے ہیں اسلام کے اندر سختی نہیں ہے، اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ نہیں، جہاں تک یہ بات ہے نا کہ دین میں جبر یا سختی نہیں ہے، بالکل ایسا ہے۔ اسلام کسی کو زبردستی قبول نہیں کرایا جا سکتا، اس کی جو عبادات کے معاملات ہیں اس میں بھی بہت ساری چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے۔ اب ایک آدمی بیمار ہے بہت زیادہ، روزوں کا جہاں تک تعلق ہے تو وہ اسی حساب سے اس کو ڈیل کیا جاتا ہے۔ بیمار اور صحت مند کا مسئلہ، آج کل صحت مند بھی کہتے ہیں کہ یار یہ اتنا سختی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ سختی والی جو بات کی جاتی ہے دین کے حوالے سے، اس کو بڑا گڑمٹ کیا جاتا ہے۔ دیکھیں، عیسائیت، عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو وہ بالکل ایک ان کی شریعت کے ایک ایسا پہلو تھا کہ اگر کوئی گال پر ایک تھپڑ مارے تو دوسرا بھی آگے کر دو۔ لیکن یہاں یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ اسلام کے آنے سے پہلے ظاہر سی بات ہے کہ جو انبیاء اکرام جو شریعت لے کر آئے وہ اسلام ہی تھا، تو وہ ساری باتیں تقریباً اتمام حجت ہو چکا ہے، اور وہ شریعتیں مختلف اوقات میں آتی رہیں، چاہے نوح علیہ السلام جی ہاں، وہ کسی ایک قوم کے لیے، کسی ایک مخصوص دور کے لیے اس حوالے سے تھی۔ اب اگر یہ معاملہ ہے نا، اب بات یہ ہے کہ جو 1400 سال پہلے اسلام دنیا میں آیا تو یہ ایک طرح سے وہ جو تمام انبیاء اکرام اترے تھے جو 1,24,000، تو ان کی جو باتوں کی ایک طرح سے تصدیق تھی، یعنی دنیا کے تقریباً ہر گوشے اور خطے میں تقریباً کم و بیش پیغام پہنچ چکا تھا، اور جو رہ گیا تھا اسلام کے آنے کے بعد بھی بڑی حد تک، یعنی مشکل سے ہی شاید کوئی ایسا خطہ بچاؤ کہ جہاں پر اسلام کی دعوت نہ پہنچی، اور پھر جو جتنا جدید دور آ چکا ہے پچھلے 10 تو پھر ہمارے مسلمان جو ہمارے اپنے مسلمان ہوتے ہوئے، مسلمان جو کہتے ہیں، جو مسلمانوں پر حکومت کرتے ہیں، جو مسلمانوں کے بااختیار لوگ ہیں، جو مسلمانوں کے وسائل پر قابض لوگ ہیں، وہ اسلام کی تعلیمات کو اس طرح گڑمٹ کر کے کیوں کہہ رہے ہیں کہ جی جو ہے یہ نہیں ہے؟ تو کیا اللہ تعالیٰ کو ان سے پوچھ کے کرنا چاہیے تھا نعوذ باللہ کہ جی گرمیوں میں جو ہے وہ روزے آپ چھوڑ دیں اور سردیوں میں رکھ لیں، موسم میں بہار میں رکھ لیں، خزاں میں نہ رکھیں؟ تو یہ تو بات، یہ تو خدا ہے سب سے بڑا، اس کا حکم ہے، اس کا فریم ورک ہے، اس میں میرے خیال سے تو اس کے حساب سے ان کو چلنا چاہیے۔ اصل میں یہ بات تب سوچی جاتی ہے جب آپ یہ دیکھیں گے کہ اسلام تو ہے اطاعت کا مذہب، ٹھیک ہے، یہ تو اطاعت کا دین ہے، یعنی سیدھی سی بات ہے، آپ جو اسلام قبول کرتے ہیں، آپ نے کون سی جنت دیکھی، کون سی دوزخ دیکھی، کون سا اللہ دیکھا؟ یہ تو سیدھے سیدھے سے سمجھ لیں اندھے کنویں میں چھلانگ لگانے والی بات ہے، کرنے والی بات ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ جن کی آپ نے بات کی نا، جو ہم پہ حکمران قابض ہیں پوری دنیا میں، کم و بیش ایک آدھ کو استثناء شاید حاصل ہو، یہ تمام وہ لوگ ہیں جو عملاً دیکھا جائے تو یہ سب طاغوت کے سہولت کار ہیں، ٹھیک ہے نا؟ صحیح ہے۔ آپ کے جتنے بھی حکمران ہیں وہ
آپ کے وہ تمام لوگ وہ بھائی طاغوت کے مددگار ہیں، اس کے سہولت کار ہیں، تو بھائی سہولت کار اور مددگار تو وہی کرتا ہے نا جو اس سے جس کی وہ مدد حاصل کر رہا ہوتا ہے، وہ جو کہے گا وہ کرے گا. تو یہ لوگ تو وہی کچھ کریں گے، اس سے ہٹ کر ان سے کوئی توقع ہی نہیں کی جا سکتی. تو یہی وجہ ہے کہ دین کے معاملے میں جب بھی حکومتیں کوئی بات کریں گی یا پھر ان سے متعلقہ ان کے جو درباری ملا ہوتے ہیں وہ اگر کوئی بات کریں گے تو اس کو تو بھائی بہت دیکھنا پڑے گا. دیکھیے درباری ملا کا جو آپ نے اصطلاح استعمال کی، درباری ملا کی ایسی بات نہیں ہے. کوئی بھی آدمی جو دینی رہنما ہوتا ہے یا دین کا اسکالر ہوتا ہے یا ماہر دین ہوتا ہے، وہ دین سے ہٹ کے تو بات نہیں کر سکتا. چیز یہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر کوئی حیل و حجت نکالنا، کہیں سے کوئی فائدہ حاصل کرنا، کہیں رعایت حاصل کر لینا، وہاں تک کی بات تو ٹھیک ہے. پاکستان کے اندر دوسرے اسلامی ممالک کے مقابلے میں بہت فرق ہے. پاکستان کے لوگ زیادہ ریجڈ اور زیادہ اپنے اس پہ قائم رہنے والے ہیں اپنے عقائد پر، وہ صحیح ہو یا غلط ہوں. اگر کوئی مزار پہ جا کے سجدہ کرتا ہے، جو کہ مولانا نورانی نے بھی ٹی وی پہ جس کو کہا تھا کہ یہ حرام ہے، تو وہ بھی اپنے عقیدے پہ ویسے ہی کاربند ہے. اور جو ایک بار قبرستان میں جا کے دفن کر کے آ جائے اور بعد میں قبرستان کی دیوار کے باہر کھڑا ہو کے سال میں ایک بار فاتحہ پڑھ کے آ جائے، وہ بھی اتنا ہی اپنے عقائد پر قائم رہتا ہے. ٹھیک ہے، اس ایسے ملک کے اندر ایک ایسی بات کرنا کہ جی سرعام کھانے پینے پر پابندی کا بل پارلیمنٹ پاس کر رہی ہے، آپ جمہوریت کی بات کرتے ہیں اور جمہوریت کی بات کر کے پھر آپ جمہور کی نفی کر رہے ہیں. یعنی انہوں نے جو بل پاس کیا کہ ہاں جی ٹھیک ہے رمضانوں کے اندر کوئی کھانا پینا اوپنلی نہیں ہوگا، کوئی بیمار ہے چلو ٹھیک ہے اس کی چھوٹ ہے، دین میں چھوٹ ہے تو ہماری چھوٹ کیا، وہ تو دین کی چھوٹ ہے. جب دین کی چھوٹ وہ دے رہے ہیں اس کے اوپر انہیں اعتراض کرنا، وہ لوگ جو پاکستان کے ایک طریقے سے وارث تصور کیے جاتے ہیں ہمارے اس معاشرے کے اندر، تو ان کے حوالے سے بات کرنا تو ان کا مطلب ان کا اپنا دینی جو دین کے کس لیول پر وہ موجود ہیں، کیا سمجھتے ہیں آپ اس کے اوپر کیا کہیں گے؟ اصل میں وہ دین کو پہلی بات تو یہ کہ نہ وہ سمجھنا چاہتے ہیں، نہ انہوں نے کوشش کی ہے، اور ممکن ہے کہ ان تک کسی نے پہنچانے کی بھی اس طرح سے کوشش نہ کی ہو. یعنی یہ جو لیڈرشپ ہے جو اس حوالے سے بیانات دیتے ہیں، کبھی یہ حدود اللہ کو نشانہ بناتے ہیں، کبھی یہ حدود آرڈیننس پہ تنقید کرتے ہیں، کبھی یہ توہین رسالت والے معاملے کو لے آتے ہیں. مطلب ان کی ساری یہ جو کوششیں یا کاوشیں ہیں وہ گھوم پھر کے تان ان کی آگے دین کے ہی کسی مسائل پر آ کر ٹوٹتی ہے، عموماً مخالفت میں. تو وہ طے شدہ چیز ہوتی ہے. دیکھیں ایک بدنیت آدمی ہے، ہمیں پتہ ہے کہ بھائی آپ نے یہی بات کرنی ہے تو ہمیں آپ سے کیا توقع ہوگی. لیکن اس میں جو عوام کی جہاں تک بات ہے، وہ جو سرکاری یا درباری ملاؤں کی میں بات کر رہا تھا، وہ دراصل یہ ہے کہ وہ آپ نے بالکل ٹھیک بولا کہ کوئی اسلام کے قوانین کے خلاف تو نہیں جا سکتا، لیکن وہ اس میں اتنا وہ کیلو کال اور ہیل و حجت اور تعویلات نکال دیتے ہیں کہ کنفیوژن پھیلا دیتے ہیں. صحیح ہے، ٹھیک ہے نا. تو وہ کنفیوژن جو ہے وہ بڑے معاملات خراب کرتی ہے، اور یہ ایک پوری ایک فہرست ہے. اور آپ کو ایک میں دلچسپ بات بتاؤں، جو آج کل ایک غلغلہ ہے نئے بیانیے کا ریاستی سطح پر. بیانیہ کیا ہے؟ بیانیہ سیدھا سا یہ ہے کہ جناب عالی آپ یہ اسلام بس ایک طرف رکھیں، اس کو مساجد تک محدود کریں. آپ نے اپنی نماز پڑھنی ہے نماز پڑھیں، جس نے ربیع الاول منانا ہے ربیع الاول منا لے، جس نے محرم منانی ہے محرم منا لے. بس نہ کوئی عدالت میں بات کرے کہ بھائی اس ملک جو قائد اعظم نے اسلام کے نام پہ حاصل کیا تھا اور کہا تھا کہ اسلام کی تجربہ گاہ بنے گی، نہ تو یہ بات کریں آپ کہ آپ کی ملک کا عدالت کا نظام شریعت کی بنیاد پر ہونا چاہیے، نہ آپ یہ بات کریں کہ آپ کا جو معاشی نظام ہے وہ اسلام کے تابع ہونا چاہیے، نہ آپ یہ بات کریں کہ آپ کا جو تعلیمی نظام ہے وہ اسلام کے ہدایات کے مطابق ہونا چاہیے، اور نہ آپ یہ بات کریں کہ آپ کی ریاست کا نظام. یہ ہے نیا بیانیہ صاف ستھرے الفاظ میں. اب اس کے مطلب دین کو اٹھا کے آپ لاکھ پہ رکھ دیں جیسے ایک زمانے میں رکھا ہوا تھا، اور اس کو عملی زندگی میں اس کو نافذ نہ کریں. اگر آپ کو مولوی بننا ہے تو مولوی بن جائیں، مستر بننا ہے تو مستر بن جائیں. اگر آپ کو حکمرانی قائم کرنے کا بہت شوق ہے تو آپ وہ ایک چھوٹی سی مسجد ہوگی تو اس میں قائم کریں. مسجد پاکستان میں بڑی بڑی بن گئی ہیں بہت ساری. ہاں مطلب چھوٹی یا بڑی مسجد وہ اپنی جگہ. یہ بات یہ ہے کہ وہ بس مسجد کے اندر تک ہم کو اللہ تعالیٰ چاہیے، باہر نہیں چاہیے. یہ ہے نیا بیانیہ. اب اس کو لپیٹ لپاٹ کر یا اس میں بہت ساری چیزیں ملا کر محترم جاوید احمد غامدی صاحب اس معاملے میں سب سے آگے، اور پھر اسی طرح سے غامدی صاحب ایک نئے بیانیے کو لے کر چل رہے ہیں، اور انہی کی دیکھا دیکھی انہی کے ساتھ پھر وہ خورشید ندیم صاحب، اس طرح بہت سارے لوگ ہیں. اور ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ جتنے لوگ جو مذہب کا لبادہ اوڑھ کر موجود ہیں اور نیا بیانیہ پیش کر رہے ہیں، یہ ان تمام لوگوں کا جو بیانیہ یا ان کا نظریہ ہمارے ملک کے جو سیکولرز ہیں،
جو کسی زمانے میں کمیونسٹ ہوتے تھے، آج کل وہ سیکولرز ہو گئے اور ہیں بھی وہ دیسی قسم کے لبرلز. تو وہ ان کا بیانیہ اور ان کا نظریہ یہ دونوں ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں. یہ بڑی دلچسپ بات ہے. جاوید احمد غامدی اور لبرلز کے نظریات ایک ہیں، تقریباً ایک ہیں. اچھا. وہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں. سپورٹ کرنے کا مطلب ایک ہی ہو گیا نا. یہ ایک دوسرے کے سہولت کار ہیں، مددگار ہیں. تو وہ اچھا، اس کا اچھا جائزہ آپ کو تب ملتا ہے سوشل میڈیا پہ، چونکہ کھلی بحث ہوتی ہے بہت سارے معاملات میں. تو جب کوئی ایسا معاملہ آتا ہے تو آپ کے جتنے بھی سیکولرز یا لبرلز ہیں وہ فوراً غامدی صاحب یا ان کے پیروکاروں کو یا ان کے حوالے لے آتے ہیں. اچھا، ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ اچھی بات ہے. تو یہ اچھا یہ بات بتائیں کہ جب غامدی صاحب کے پیروکاروں کو لوگ لے آتے ہیں، اور خورشید ندیم کا آپ نے ذکر کیا اور اس طرح کے اور بھی بہت سارے لوگ ہوں گے، تو وہ لوگ جو باقاعدہ تعلیم یافتہ، سند یافتہ، دستار یافتہ لوگ ہیں، ان کے منہ میں آج کل گھنگریاں کیوں پڑی ہوئی ہیں؟ وہ کیوں نہیں کھل کے بات کرتے؟ اصل میں ان کا مسئلہ یہ ہے نا، جو ہمارا مذہبی طبقہ ہے اس کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ وہ اپنے مسالک سے ہی باہر نہیں نکل سکیں. 70-80 سال بلکہ 100 سال کی محنت تو یہی ہے کہ ہم میں مسلک پرستی کو بہت زیادہ بڑھاوا ملا ہے. اور اب کہیں جا کر ٹھیک ہے صورتحال بدلی ہے، ایسا یعنی اس کو اچھی بات ہے، تھوڑا کچھ لوگوں نے اس سے ہٹ کر سوچنا شروع کیا. ورنہ پہلا تو یہ جو آپسی معاملات تھے یہی اتنے عجیب سے تھے. بات بات پر لوگوں کے کافر ہونے کا فتویٰ دے دینا، کسی کو آپ نے منافق کہہ دیا، کسی کو کافر کہہ دیا، کسی کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیا. تو وہ وجہ اس کی یہ ہے، جب آپ اپنے مسالک کے اس میں الجھ جائیں گے تو پھر آپ ان لوگوں کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ کو مسالک کی بھی کوئی وجہ تو ہوتی ہے، کوئی بیس تو ہے نا مسالک کی. دیکھیں اب جیسے حنفی اگر ہم لیتے ہیں تو حنفی دیوبندی میں بھی پائے جاتے ہیں، حنفی بریلوی میں بھی پائے جاتے ہیں. کسی مسلک کو اختیار کرنا کوئی بری بات نہیں ہے. کوئی حنفی ہو سکتا ہے، کوئی حنبلی ہو سکتا ہے، کوئی شافعی ہو سکتا ہے، کوئی اہل حدیث ہو سکتا ہے، یہ کوئی بری بات نہیں ہے. لیکن یہ قوم پرستی کی طرح اس کا بھی وہی معاملہ ہے کہ جب آپ اڑ جائیں اپنی بات کے اوپر اور آپ کو یہی لگے کہ میرا ہی مسلک سب سے بہتر ہے، کسی بھی چیز پہ اڑ سکتے ہیں، ہاں، تو پھر وہ وہاں سے بات خراب ہوتی ہے. اور چونکہ مدارس کا ایک المیہ یہ رہا ہے کہ اب بھی یہ صورتحال ہے کہ وہاں پر ایک طویل عرصے سے یعنی آپ جس مسلک کے مدرسے میں چلے جائیں وہ اسی کے بارے میں پڑھائے جاتے ہیں، اس مسلک کی حقانیت ثابت کی جاتی ہے. تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب باہر غامدی صاحب جیسے لوگ رائے عامہ ہموار کرتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، تو لوگ ان کی بات زیادہ سنتے ہیں. تو یہ تو ایک مذہبی اچھا، ابھی آپ نے قطع کلامی کر رہا ہوں، ابھی آپ نے ایک چیز کہی کہ لوگوں نے اب مسالک سے ہٹ کے بھی سوچنا شروع کر دیا ہے. تو وہ لوگ جو ہیں وہ عوام ہم انہیں کہیں گے کہ خواص ہم کہیں گے، یا یہ کہ پڑھا لکھا طبقہ کہیں گے، اگر یہ جو بھی ہم اس طبقے کو جو بھی نام دیں، تو یہ لوگ کہاں پر ایگزسٹ کر رہے ہیں کہ جو مسالک سے مبرہ ہیں، مسالک سے بالاتر ہیں، ان قیود میں نہیں ہیں، اسلام کو اسلام سمجھتے ہیں، تو وہ کہاں ہیں؟ اور وہ عوام، پاکستان کے 220 ملین عوام جنہیں بھیڑ بکریوں کی طرح جو ہے ہمیشہ سے ٹریٹ کیا جا رہا ہے. جب یہ 7 کروڑ تھے تب بھی بھیڑ بکری تھے، اور آج بھی یہ بھیڑ بکری ہی ہیں. تو ان بھیڑ بکریوں کا جو اتنا بڑا ہم نے ریوڑ پال لیا ہے، تو ان کی کوئی تربیت کا کوئی بندوبست، یا ان میں سے ہی کوئی نکل کے آ جائے. عموماً تو یہی ہوتا ہے کہ پیسے ہوئے طبقات میں سے لوگ نکل کے لیڈر بنتے ہیں اور سب کچھ کرتے ہیں. تو وہ ہمارے یہاں ایسی چیزیں کیوں نہیں پائے؟ ہمارے یہاں ایسی کوئی پنیری یا اس طرح کا کوئی خمیر کیوں نہیں اٹھ رہا ہے؟ اصل میں اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں، ہم بعض معاملات میں بہت اچھے ہیں، بعض معاملات میں بہت برے ہیں. ہم اچھے ان معاملات میں کہ ہم انفاق کرتے ہیں، غریب ملک ہونے کے باوجود آپ دیکھتے ہیں چیریٹی کا کتنا کام ہوتا ہے. پاکستان سب سے بڑا چیریٹی کا مظہر پوری، یہ ہمارا بڑا پازیٹیو ہوا ہے. اچھا، ایک معاملہ یہ بھی ہے کہ مجموعی طور پر یہ کوئی انتہا پسند معاشرہ نہیں ہے جس طرح سے سیکولرز باور کراتے ہیں ہمیں. لیکن ایک معاملہ یہ ہے کہ ہم میں وہ جو ایک روایتی طور پر بڑی جو کچھ خرابیاں آ گئی ہیں، ہم یعنی کرپشن کو، سہولت پسندی کو، ان چیزوں کو پسند کرتے ہیں. یعنی میں خود کرپٹ نہیں ہوں گا، لیکن میں یہی چاہوں گا یار بس ٹھیک ہے ایسا ہی معاملہ رہے. اگر میں پیسوں کی چوری نہیں کر سکتا تو میں اپنے کام میں کوئی ڈنڈی ونڈی مار لوں گا. تو یہ ایک اوور ہالنگ کی ضرورت ہے، اور یہ جب تک ہوگی نہیں، اس مرض کی تشخیص کے بعد اچھا، تو کیا بغیر مذہب کے، کیا مذہبی کسی مذہبی پریکٹس، کہتے ہیں کہ جی روزہ بہت بڑی پریکٹس ہے، 1 مہینے آپ کریں تو آپ اگلے 11 مہینے جو ہے نا، آپ صبر بھی کر سکتے ہیں، آپ بھوک بھی برداشت کر سکتے ہیں، آپ غصہ بھی برداشت کر سکتے ہیں، آپ گالی بھی سن کر چپ رہ سکتے ہیں، آپ ایمانداری سے کام بھی کر سکتے ہیں. جو سائم روزہ رکھنے والا سائم ہوتا ہے، سائم اس گھوڑے کو کہتے ہیں جو جنگ کے لیے تیار کیا جاتا ہے. تو وہ جب اتنی چیزیں، یہ 20 کروڑ میں سے کم از کم میرے خیال ہے 15 کروڑ لوگ تو ایسے ہوں گے جو روزہ رکھتے ہوں گے، بیماروں کو، آزاروں کو اور مولدوں اور دہریوں کو نکال کے 15 کروڑ تو ایسے لوگ ہوں گے پاکستان میں جو 30 روزے رکھتے ہوں گے. تو وہ 30 روزوں کے اثرات ہمارے معاشرے پہ کیوں نہیں آ رہے؟ اصل میں روح کو نہیں سمجھا جاتا.
اگر رمضان المبارک کی روح کو سمجھا جائے کہ اس بھوک پیاس کا مقصد کیا ہے جو ہم عید الاضحیٰ پہ قربانی کرتے ہیں، اس قربانی کا مقصد کیا ہے، وہ مقصد اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو شاید زکوٰۃ ہم دیتے ہیں تو وہ لوگوں تک وہ بات پوری طرح سے کنوے نہیں ہو سکی ہے. جب وہ پوری طرح سے کنوے نہیں ہو سکی ہے تو اس کی وجہ سے وہ یہ ہو گیا ہے کہ میں تھوڑا سا یہ بھی اب محسوس کر رہا ہوں پچھلے کچھ عرصے سے کہ رمضان ایک طرح سے وہ کمرشل مہینہ بنتا جا رہا ہے. یعنی رمضان آتی ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ ٹی وی پر وہی اینکرز جو 11 مہینے کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں، ایک دم سے وہ مسلمان اللہ بن معاف جاتے کرے، ہیں. اب تو پتہ نہیں کیسے کیسے ایسے لوگ آ رہے ہیں کہ جنہیں آپ یعنی کہ اگر پرانا زمانہ ہوتا یا پاکستان بننے سے پہلے کا زمانہ ہوتا اور وہ لوگ جن کی حرکتیں ایسی ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم مسلمان ہیں تو شاید کوئی ان کی گردن مار دیتا. آج وہ ٹی وی پہ دینی پروگرام کرنے کے لیے اب یہی معاملہ ہے. اب ہوتا کیا ہے، اب جب یہ پروگرام شروع ہوتا ہے تو وہ رمضان کا جو ایک پورا میسیج ہے وہ کنوے نہیں ہو رہا. ہو کیا رہا ہے کہ بھئی روزہ رکھا ہوا ہے، 4 نعتیں پڑھ لی انہوں نے، دن میں رہ گئے، اشتہار ہے. اب ٹی وی پہ جو اشتہار دکھائے جاتے ہیں اس کے مطابق روزہ اس چیز کا نام ہے کہ آپ کا دسترخوان سجا ہوا، اس میں بہت سارے کھانے رکھے ہوئے. جی ہاں، ٹھیک ہے، وہ کوئی تیل کا نہ اشتہار ہوگا ہمارے تو رسول پاک کا دسترخوان کا بھی اثر ہے، نہ کبھی وہ تابعین کا، نہ معاملہ تبع یہ تابعین ہے کا. کہ بھائی اسی رمضان کے مہینے میں تو غزوہ بدر پیش آیا. یعنی آپ سوچیں اگر اس کی صرف اگر تاریخ پڑھنے لگ جائے اس کی تو سختی آدمی کو ہل کیسے جائے. سوچ لے، یعنی آپ ہل جائیں کہ یار یہ کیا ہے. آپ ایک دن کے غزوے کو اور اس کی سختی کو اور روزے کو سوچ لیں. میں انسان بالکل صحیح مطلب یعنی انسان لرز ہے. یہ جو مارکہ بدر ہے، بدر کا مارکہ آپ اس کو اٹھا لیں، یہ انسانی تاریخ کا مطلب اس سے بڑے بڑے ہو سکتا ہے گزرے ہوں، لیکن میں جب اس کو دیکھتا ہوں تو میں ہل جاتا ہوں کہ یہ کیا تھا. صحیح بات، مطلب یعنی آپ اس کو، اب بات یہ ہے کہ آپ کے ہاں غزوہ بدر کے بارے میں کتنے لوگ بتاتے ہیں، یا وہ جو اسلامیات نہیں بتاتے ہیں، پتہ نہیں اب ہے کہ نہیں. پہلے جب آپ نہیں بتاتے ہیں، دیکھیں ایک پوری نسل اگر اس طرح کی تیار ہو جائے کہ وہ ان چیزوں سے نابلد ہو، اس کو پتہ ہی نہیں ہو کہ یار یہ بدر کے مارکے کی کیا اہمیت تھی، کیوں ہوا. اور رمضان کے مہینے میں وہ جو بھٹو فیملی فرماتی ہے کہ یار روزے نہیں رکھ سکتے، وہ ذرا بدر کا مارکا سامنے لے آئے. کیوں نہیں بتائی یہ بات؟ تو یہ مطلب دیکھیں بتائی تو جاتی ہے لیکن اتنے اس بڑے بڑے دارالعلوم بنا کے بیٹھے ہوئے یہ لوگ ماشاءاللہ سے ہوتی ہیں چیزیں بڑے پیمانے پر نہیں. وہ تو میں نے آپ سے پہلے بتا دیا. اس کا جواب کسی کو تو دینا، کسی عالم کو دینا چاہیے. مسلک پرستی آپ کے اندر آ جاتی ہے تو یہ چیز. سر روزہ تو ہر مسلک کا آدمی رکھتا ہے، اس کی روح نہیں بتائی جا رہی نا. کیوں نہیں بتا رہے یہ لوگ؟ تو یہ ان کا معاملہ ہے. اب وہ جب یہ روح اچھی طرح سے لوگوں کو سمجھ آ جائے گی تو وہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا تبدیلی کی، تب ہوگا. دیکھیں اسلام کوئی ایسا مذہب تو ہے نہیں کہ آپ کے اوپر کسی نے مسلط کر دیا اور آپ نے عارضی طور پر، یہ تو آپ کے اندر کی تبدیلی ہوتی ہے کہ آپ خدا اور اس کے رسول کے پیغام کو کتنا سمجھیں. تو جتنا آپ سمجھ جائیں گے، دیکھیں ہمارے یہاں ہمارے معاشروں میں عموماً ہوتا ہے یہ کہ قرآن پاک اگر کسی کے ہاتھ سے چھوٹ کے گر جائے، بڑی مطلب یعنی اس پر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک پورا گھر ہل جاتا ہے اور کوئی فدیہ دیتے ہیں کہ بڑی بے حرمتی ہو گئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بڑے مذہبی لحاظ سے ہماری بڑی عقیدت کا مرکز ہے کہ قرآن پاک گر گیا. لیکن اب اسی کے دوسری طرف آپ آ جائیں، آپ کی عدالتوں میں، آپ کے نظام میں روز قرآن پاک روندا جاتا ہے، روز بالکل ٹھیک ہے. لیکن اب میں اللہ کو حاضر و ناظر جان کے کہتا ہوں کہ جو کہوں گا سچ کہوں گا، سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا. ہم اپنے فیصلے بھی اس کے مطابق نہیں کرتے ہیں. اب یہ جو ہم بے حرمتی کر رہے ہیں اس کے بارے میں کسی کو خیال ہی نہیں آتا. اب یہ کیا چیز ہے؟ یہ وہ پیغام ہے کہ جب یہ لوگوں کو سمجھ آئے گا تب ان کو پتہ چلے گا کہ بھائی یہ کتنی بڑی ہم گستاخی کے مرتکب ہو رہے ہیں. یہ جو مطلب رمضان کا جو پیغام آپ نے کہا اور جنگ بدر کا بتایا واقعہ اور قرآن کی عزت اور حرمت لوگوں کے دلوں میں بتائی، تو کیا یہ کوئی مجھے ایک بات بتائیں کہ میرا آپ کا کسی بڑے عالم کا، کسی بڑے اسکالر کا، کسی بڑے سیاسی رہنما کا جو بالکل میری طرح کلین شیو ہو، جس کے چہرے پہ داڑھی نہ ہو، جو بالکل کہیں سے مسلمان حلیے سے نہ لگتا ہو، کسی کا تو فرض ہے کہ بے نظیر کی ان بیٹیوں کا کو بتائے کہ بھائی بیٹا یہ جو ہے یہ مذہب ہے ہمارا، یہ دین ہے. یہ کوئی بتانے والا نہیں ہے. زکاتیں لینے والے سب لوگ ہیں، فطرے جمع کرنے کے لیے سب لاؤڈ سپیکر لگا کے گلے پھاڑ رہے ہوں گے عید کی نماز سے پہلے کہ عید کی نماز سے پہلے فطرہ نہ دیے تو نماز نہیں ہوگی ہیں. تو وہ کوئی ایک آدمی کسی فیس بک پہ لکھ دے، اگر اس میں بولنے کی ہمت نہیں ہے، ابھی بڑے بڑے پروگراموں کے ان کے وہ ہوئے ہوں گے، کوئی ان بچیوں کو بتائے کہ پاکستان کی بچیاں ہیں، چاہے بختاور ہو چاہے آصفہ ہو، ہمارا یہ فرض تو بنتا ہے اتنا. یہ عادل ہے، بالکل آپ نے بہت زبردست بات کی کہ اصل بات یہ ہے کہ جو جتنے بڑے بڑے علماء ہیں ان کا فرض بنتا ہے. وہ ویڈیو آج کل تو آسان کام ہے، آپ کو میڈیا پہ کوئی نہیں آنے دے رہا، میڈیا سے زیادہ سوشل میڈیا، فیس بک ہے، سیدھا سا کریں، اس پہ کریں، تو وہاں پر جا کر ان کو کوئی میسج دینا چاہیے. اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ ان تک ایک صحیح چیز پہنچنی چاہیے، چاہے بلاول ہو، بختاور ہو، آصفہ ہو یا XYZ کوئی بھی ہو، جو آپ کا حکمران طبقہ ہے اس تک ایک میسج تو پہنچنا چاہیے، اور یہ بہت زیادہ ضروری ہے. ناظرین، رمضان کا مہینہ ہے، عبادات کا مہینہ ہے، انفاق کا مہینہ ہے، ایثار کا مہینہ ہے، جہاد کا مہینہ ہے.
اور یہی وہ اصل پیغام ہے جس کو اس کی روح کے مطابق سمجھنا ہوگا۔ جب ہم اس پیغام کو اچھی طرح سے سمجھ جائیں گے تو وہ انقلابی تبدیلی ہم میں بھی آ سکتی ہے جو 1400 سال قبل نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں آئی، اور اس کے بعد ایک ایسا انقلاب آیا جس نے پوری دنیا کو تبدیل کر کے رکھ دیا۔ اسی انقلاب کی آج بھی ضرورت ہے، لیکن اس سے پہلے بہت زیادہ ضروری ہوگا کہ ہم اسلام اور رمضان کے اصل پیغام کو سمجھ سکیں۔ آئندہ پروگرام کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔